خرائج میں ابن عباس سے مروی ہے کہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں نواح آذربائیجان کے ایک شخص کے اونٹ بگڑ گئے۔ اس بیچارے کا ذریعہ معاش بھی انہی سے تھا۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام سے شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا، جا اللہ سے استغاثہ کر۔ وہ چلا گیا، لیکن جو ہی وہ اونٹوں کے قریب جاتا وہ اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ جب کچھ نہ بن پایا تو وہ واپس آیا اور خلیفہ سے شکایت کی۔ خلیفہ نے اسے ایک رقعہ لکھ کر دیا جس میں انہوں نے لکھا تھا، اے سرکش جنوں، تمہیں عمر کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کے اونٹ قابو میں رکھو۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے امام علی علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، باخدا ناکام ہی آئے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس آیا تو اس کی پیشانی پر بہت بڑا گھاؤ تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ خلیفہ کے رقعے کی علامت ہے۔ پھر اس نے تفصیل بتائی کہ جب میں رقعہ لے کر گیا اور وہاں رقعہ جا کر رکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے۔ ایک اونٹ نے مجھ پر حملہ کیا، میں جان کے خوف سے بھاگا، ٹھوکر لگی اور پتھر پر جا لگا، پیشانی پھٹ گئی ہے۔ مرنے سے تو بچ گیا ہوں، ویسے زندگی بھی اب اچھی نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا، جا اب خلیفہ کو بتا تو صحیح۔ اس نے جا کر خلیفہ کو بتایا۔ خلیفہ نے کہا، میں انسانوں کا حکمران ہوں یا حیوانوں کا؟ اس نے کہا، حضور، جس کی مسند پر آپ بیٹھے ہیں وہ تو انسانوں کی طرح حیوانوں کے بھی نبی تھے، کسی حیوان نے ان کے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا۔ خلیفہ نے اس کو جھڑک کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، مولا، ہم کہیں بھی بھاگ کر جائیں، آخر ہمیں آنا تو آپ ہی کی چوکھٹ پر پڑتا ہے، آپ ہی مجھ پر ترس فرمائیں۔ پہلے تو معاش کی فکر تھی، اب جان کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ امام نے مسکرا کر فرمایا، یہ دعا یاد کر لے اور جا کر پہلے یہ دعا مجموعی طور پر پڑھ لینا، اونٹ آرام کر جائیں گے۔ پھر ایک ایک اونٹ کے قریب جا کر یہ دعا پڑھ کے اس پر پھونک مارتے جانا، وہ پھر کبھی کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ واہل البیت الذین اخترتہم علی العالمین، اللہم صعوبتها وکفنی لینا شرہا فإنک الکافی المعنی والغالب القہار۔ وہ شخص یہ دعا یاد کر کے چلا گیا، پھر وہ اگلے سال آیا تو اس کے ساتھ کافی دولت تھی۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا، مولا یہ قبول فرمائیے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ میں گیا تو وہ آپ کو مال دے رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اب اونٹوں کی اطاعت کا واقعہ تو سنائے گا یا میں سناؤں؟ اس نے عرض کیا، مولا آپ ہی سنائیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو فلاں وقت فلاں طرف سے گیا تھا، جب اونٹوں نے تجھے دیکھا تو پہلے تو بپھر گئے، لیکن جب تو نے دعا پڑھی تو سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتا گیا، اونٹ آرام سے کھڑے رہے، تیرا خوف دور ہو گیا۔ پھر تو نے ایک ایک اونٹ پر وہ دعا دم کی۔ اس نے عرض کیا، مولا بالکل اسی طرح تھا جس طرح آپ نے فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کے بھی معاشی حالات ناگفتہ بے ہو جائیں یا اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو
یا دشمن کی طرف سے پریشانی ہو، وہ اللہ سے اس دعا کے ذریعے اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے خاتم النبیین ہیں، اسی طرح ان کے وصی، ولی اور جانشین 12 ائمہ بھی تمام عالمین کے لیے حجت ہیں، اور وہ صرف انسانوں کے ہی امام نہیں بلکہ جس طرح نبی تمام مخلوقات کے نبی ہیں، اسی طرح امام بھی انسانوں، جنوں، حیوانوں، حشرات الارض، تمام مخلوقات کے امام برحق ہیں۔ بہار میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دوران حج امام علی علیہ السلام صفا اور مروہ کے مابین سعی کر رہے تھے کہ ایک تیتر زمین پر چلتا ہوا آپ کے سامنے آ کر رک گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے تیتر، میرا سلام ہو۔ تیتر نے فصیح عربی میں عرض کیا، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرا بھی آپ پر سلام ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے تیتر، یہاں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ تیتر نے عرض کیا، مولا میں تو اتنے برسوں سے یہاں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مصروف ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، یہ ویرانہ ہے، یہاں نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو، تو کیا کھا اور پی کر زندہ رہ رہا ہے؟ تیتر نے عرض کیا، مولا آپ کے اس رشتے کی قسم جو آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جب بھوک محسوس کرتا ہوں تو آپ کے موالیوں کے لیے دعا مانگ لیتا ہوں، سیر ہو جاتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر تبرہ کر لیتا ہوں۔ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، سیراب ہو جاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔